أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادھر کرو ورنہ دیکھ پانا صحیح کہہ رہے ہیں. الحمدللہ. سادہ رکھو بھائی، وہ قاری صاحب واسطے جائز سی، میرے واسطے نہیں جائز، میں سادہ بھائی. الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رضا الشرف والتعظیم. الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رضا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاۃ والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار کلہم اہل الحدیث من الابرار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اہل الحدیث ہمو اہل النبی، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا. اہل الحدیث اصابۃ النبویہ، اہل الحدیث اصابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق. ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم. ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ما ہی لاؤ فنیست. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث. کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث. خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث. گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہیں باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث. حضرات، میرے لیے یہ سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ میں آج عظیم لوگوں کے گاؤں میں اور ایک عظیم کانفرنس میں حاضر ہوا. آپ کا یہ گاؤں، آپ کی یہ کانفرنس ایک تاریخی حوالہ ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے بڑے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے محدثین کی زیارت کی، اساتین علم کی زیارت کی. حضرت مولانا شرف الدین دہلوی، حضرت حافظ محمد عبداللہ روپڑی، حضرت مولانا عطا اللہ حنیف، ایسے اساتین یہاں تشریف لاتے رہے، آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنیاں بکھیرتے رہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی نسبت حضرت مولانا علی محمد سعیدی کے ساتھ ہے. آپ کی نسبت صوفی ولی محمد فیروز پوری کے ساتھ ہے. آپ کی نسبت حضرت شہید اسلام ڈاکٹر عبد الرشید اظہر کے ساتھ ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ولی کامل حضرت حافظ عبد الستار 1955 سے لے کر آج تک آپ کی امامت کروا رہے ہیں، عبادت کے اندر، علم کے اندر آپ کی قیادت فرما رہے. میں اگرچہ پہلی بار یہاں حاضر ہوا
لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور مسلک اہل حدیث کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کی اس کانفرنس کا معترف بھی ہوں اور معتقد بھی ہوں۔ حضرات، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کروں۔ مجھے کامل احساس ہے کہ میرے بعد علماء کرام کی ایک کثیر تعداد ہے جس کو سننے کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے، اور تاریخ اہل حدیث کی کئی جہتیں، کئی رخ ہیں، کئی ذیلی عنوان ہیں۔ اگر ایک ایک کو بھی شروع کیا جائے تو وقت بیتتا بیت جائے، لیکن اس موضوع اور عنوان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں زیادہ تر کوشش کروں گا اس اعتراض کے جواب میں کہ جو آج بعض لوگوں کی طرف سے جو تاریخ کو نہیں جان پاتے یا نہیں جان پاتے اور نہیں جاننا چاہتے، جو علمی طور پر بے بذات ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث کا وجود نہیں تھا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں اور برملا کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند سے پہلے دیوبندی مکتب فکر کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حنفی موجود تھے، امام ابو حنیفہ کے مقلد موجود تھے، لیکن دیوبند کے نام سے دیوبندی مکتب فکر موجود نہیں تھا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان جو بریلی 3 ہے، بریلی نام کے 3 قصبے ہیں، بانس بریلی کے رہنے والے تھے، ان سے پہلے بریلوی کہلوانے والا کوئی مکتب فکر موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ کہا جائے کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث موجود نہیں تھے، تو یہ تاریخ پر پردہ ڈالنے کی ایک کاوش ہے اور کچھ نہیں۔ یا پھر اگر وہ لوگ نہیں جانتے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخ سے واقف نہیں۔ حضرات، مسلک اہل حدیث ہے کیا؟ اہل اور حدیث 2 الفاظ کا مرکب، ایک صفتی نام ہے، توصیفی وصفی نام۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس لحاظ سے ہم مسلم ہیں، لیکن صفت کے طور پر، وصف کے طور پر ہم اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ کسی مسلم کا کوئی وصفی نام ہونا کوئی بری بات نہیں۔ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا کہ وہی مسلم جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مخلص مسلم نہیں، اللہ نے انہیں متقین بھی کہا، مومنین بھی کہا، متطہرین بھی کہا، حزب اللہ بھی کہا، احادیث میں ان کو اہل القرآن بھی کہا گیا، ان کو اہل الجنہ بھی کہا گیا۔ یہ توصیفی نام۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث والے۔ حدیث سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے، آپ کے افعال اور احوال کو کہا جاتا ہے، اور علمی طور پر تقریری حدیث، قولی حدیث، فعلی حدیث، یہ 3 اقسام۔ لیکن حدیث صرف رسول پاک کے اقوال و افعال ہی نہیں، حدیث سب سے پہلے خود قرآن مجید، اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً ہر خطبے میں کہا کرتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اور حضرات، یہ دونوں حدیثیں اگر کسی کی ذات میں آ کر جمع ہوتی ہیں تو وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے،
مکہ کے در یتیم کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے، نبیوں کے امام رسولوں کے سردار کی ذات ہے۔ احادیث تو ہیں ہی ان کی، لیکن قرآن پاک بھی اگر جمع ہوتا ہے تو آپ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ، صادقہ مصدقہ، طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اور سوال کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا، کئی لوگوں نے سوال کیا، لیکن سوال کی نوعیت اور الفاظ ایک ہی جیسے تھے۔ پوچھا اماں سونے نبی کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کا انداز حیات کیا تھا، ذرا بتائیے تو صحیح۔ اور اماں نے ایک ہی قسم کا جوابی سوال کیا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پھر یہ جان لو کہ قرآن مجید اگر کسی کی زندگی کی شکل میں موجود تھا، کسی کے کردار میں موجود تھا، تو وہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتا پھرتا قرآن، مجسم تفسیر قرآن مجید سونے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو واجب الاتباع بھی ہے، واجب الاطاعت بھی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگ بڑے سے بڑے ہو سکتے ہیں، واجب تعظیم بھی ہو سکتے ہیں، لائق تکریم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن واجب الاتباع اور واجب الاطاعت نہیں ہو سکتے۔ مدینے والا ہی صرف واجب الاطاعت اور واجب الاتباع۔ اہل حدیث کی حد نظر، اہل حدیث کا مطمع نظر، اہل حدیث کا مطمع نظر اگر کسی کی ذات ہے تو صرف مدینے والے کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اور جو شخص اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سونے نبی کی ذات پر بس کر دیتا ہے اور آپ کی ذات سے آگے نہیں دیکھتا، جس کا چلن اللہ کا قرآن اور سونے نبی کی احادیث ہیں، وہ کہلائے یا نہ کہلائے وہ اہل حدیث۔ اور اگر کوئی شخص سونے نبی کے تعلیمات سے ہٹ کر چلتا ہے، سونے نبی سے ہٹ کر کسی اور کو مانتا ہے، کسی اور کو پکڑتا ہے، کسی اور کی تعمیل کرتا ہے، کسی اور کی ذات کی طرف دیکھتا ہے اور سونے نبی کے احکامات اور فرامین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اہل حدیث کہلائے بھی تو میں اس کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جس کی زندگی تابع ہو سونے مدینے والے کی احادیث۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلم ہونے کے باوجود ہم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں، یہ ایک ضمنی سوال ہے۔ اس حوالے سے میں چند ضروری حوالے جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا۔ حضرات سارے مسلم کہلاتے تھے، لیکن پھر یونانی علوم کی وجہ سے، غیر اسلامی اور غیر ادبی علوم کی وجہ سے لوگوں کے اندر تفکرات پیدا ہونے شروع ہو گئے، ایسے فکر اور ایسے ذہن پیدا ہونے شروع ہو گئے، فتوحات اسلام کی پھیلی، لیکن وہ علم جو رسوخ رکھتا تھا حجاز مقدس کے اندر، مکہ و مدینہ کے اندر، وہ فتوحات کے ساتھ نہ پھیل سکا، تو لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے مختلف لوگوں سے سوالات کرنے شروع کیے۔ کسی نے قرآن کی روشنی میں جواب دیا، حدیث کی روشنی میں جواب دیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس قرآن اور احادیث کا علم موجود نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی رائے اور قیاس سے کام لینا شروع کر دیا۔ ایسے میں دو مکتب فکر پیدا ہوئے، ایک وہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جانے لگا، اور وہ لوگ جو رائے اور قیاس کو اہمیت دیتے تھے، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے کے اندر، مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھی
کہ دو گروہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے اندر فقہی طور پر، ایک جس کی بنیاد قرآن اور حدیث تھی وہ اہل الحدیث کہلائے، اور ان کا مرکز حجاز مقدس تھا، اور ایک وہ گروہ جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا اور ان کا مرکز عراق تھا، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ ابن خلدون نے مقدمے کے اندر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور یہی بحث علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر کی ہے۔ یہی بحث امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر کی ہے۔ حضرات، صرف یہی تک نہیں، ہماری جماعت اسلامی کے ایک ہم ذہن مکتبہ ہے اسلامک پبلیکیشن، انہوں نے ایک عربی عالم راغب الطباخ کی کتاب شائع کی ہے، اس کا نام ہے تاریخ افکار و علوم اسلامی، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کی دوسری جلد صفحہ 40 اور 41 پر یہ بحث موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اسلام کے اندر 2 فقہی مکاتب پیدا ہو گئے، ایک وہ تھا جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا، اور ایک وہ تھا جو قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جانے لگا۔ یہ پچھلے سالوں کے اندر یہ کتاب شائع ہوئی۔ اور یہی نہیں، ایک اور کتاب ہے تصوف کے ماننے والوں کی طرف سے، عبد الرحمن چشتی ہے اس کے لکھنے والے، اور اس نے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاب میں حضرت معین الدین اجمیری کے باطنی اشارے پر لکھ رہا ہوں۔ فارسی میں کتاب تھی، شاہ جہاں کے دور کے اندر لکھی گئی، نام تھا اس کا مرات الاسرار، اس کا اردو ترجمہ کروا کے اردو بازار لاہور کے الفیصل نے شائع کی۔ اس کے اندر عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر 2 مسلک پیدا ہو گئے، ایک وہ لوگ تھے جو قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اردو ترجمے کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور اس کے پیرو امام احمد بن حنبل تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، محدثین تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا، جن کا مرکز عراق تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اور عبد الرحمن چشتی نے اسی بحث کے اندر 2 اور حوالے کوٹ کیے ہیں، ایک سمان الدولہ سمدانی کا، اس کی کتاب العروۃ الوثقی فی التفاسیر، اس کا حوالہ دیا ہے العروۃ الوثقی کا، اور ایک اس کی اور تفسیر کہ مالک یوم الدین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، یہ عبد الرحمن چشتی کی میرات الاسرار کے اندر دونوں حوالے کہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ رائے اور قیاس سے کام لینے والے اہل الرائے والقیاس کہلاتے تھے، اور قرآن اور حدیث سے کام لینے والے اہل حدیث کہلاتے تھے۔ اور یہ عبد الرحمن چشتی نے کب کتاب لکھی؟ یہ اس نے کتاب لکھی شاہ جہاں کے دور کے اندر، اور جس کا حوالہ دے رہا ہے وہ اس سے پہلے جہانگیر کے دور کے اندر تھا۔ یہ سوال بھی جو کرتے ہیں کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث موجود نہیں تھے، ان کے لیے بھی یہ جواب ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس بر صغیر کے اندر یہ دونوں گروہ موجود تھے، تو اسی لیے عبد الرحمن چشتی نے اور سمان الدولہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہی نہیں، شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک فارسی لغت شائع ہوئی، منتخب اللغات شاہ جہانی، لکھنے والا تھا عبد الرشید بن عبد الغفور الحسنی۔ فارسی کے اندر اس نے ایک بابا رتن ہوا تھا، جس کا حوالہ طاہر القادری صاحب بھی دیتے ہیں اپنی کتابوں میں بھی، اپنی تقاریر کے اندر بھی کہتے ہیں بابا رتن ہندی، اس نے اللہ کے نبی کی خدمت کی،
اللہ کے نبی نے اسے دعا دی کہ 700 سال تک زندہ رہے گا، وہ صحابی تھا۔ اس کے بارے میں اس منتخب اللغات کے اندر لکھا ہے، یہ بابا رتن ہندی یہاں کا رہنے والا تھا، پنجاب جو ہے نا، انڈین پنجاب، اس کا ایک شہر ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو ہندی کہا جاتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، تو اس کے بارے میں لکھا ہے منتخب اللغات کے اندر، بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول ولے اہل حدیث انکار می فرمودن، کہ علماء بعض کہتے ہیں کہ بابا رتن ہندی صحابی تھا جبکہ اہل حدیث اس بات کا انکار کرتے، تو گویا اس وقت اہل حدیث یہاں موجود تھے۔ آپ 1906 کی بات کرتے ہیں، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی، انہوں نے تو اشاعت السنہ جو شروع کیا تھا وہ 1879 کے اندر شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے میاں نذیر حسین دہلوی موجود تھے، اس سے پہلے بنارس کے اندر ہمارے مولانا عبدالحق وغیرہ بنارسی موجود تھے۔ ایک تاریخ ہے 1906 کے اندر آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا تاسیسی اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل حدیث کہاں کہاں تھے۔ اس اجلاس کے اندر جو میونات بھجن کے اندر ہوا تھا، رنگون تک کے لوگ آئے تھے، بنگال کے لوگ آئے تھے، بہار کے لوگ آئے تھے، مدھیہ پردیش کے لوگ آئے تھے، پنجاب سے لوگ گئے تھے، اہل حدیث تھے، تو تبھی تو ان کی تنظیم سازی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تنظیم سازی اس لیے نہیں تھی کہ پہلا دور، انگریز سے پہلا دور، وہ مسلمان حکمرانوں کا دور تھا۔ انگریز کے دور کے اندر بھی اگر انگریز کو کسی نے للکارا، اگر انگریز کے کسی نے دانت کھٹے کیے، تو اہل حدیث ہی تھے، جن کے جہاد کو دیکھ کر، جن کی جماعت مجاہدین کو دیکھ کر، جن کے جذبے کو دیکھ کر، جن کی قربانیوں کو دیکھ کر انگریز نے اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کا لقب دیا، اور صرف لقب نہیں دیا بلکہ ملا فضل بدایونی جیسے لوگوں سے فتوے لکھوائے، کتابیں لکھوائیں کہ وہابیوں کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، وہابی گستاخ ہیں، وہابی یوں ہیں، وہابی وہ ہیں۔ کتابیں لکھی گئیں، جامع الشواہد باخراج الوہابیین عن المساجد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ W.W. ہنٹر، انگریز مورخ ولیم ولسن ہنٹر، اس کی کتاب آور انڈین مسلمانز کے اندر، جس کا ترجمہ ہندوستانی مسلمان کے نام پر ہوا اور آج لائبریریوں کے اندر موجود ہے، اس نے لکھا ہنٹر نے کہ ہم نے وہابیوں کو بدنام کروانے کے لیے مختلف قسم کے الزامات رکھے، مولویوں سے فتوے لکھوائے، کتابچے لکھوائے، کتابیں لکھوائیں، حکومتی سطح پر وہابیوں کی مخالفت کرنے والوں کے وظیفے مقرر کیے، ان کو سرکاری زمینیں الاٹ کی، جگیریں الاٹ کی۔ ایک طرف انگریز اہل حدیثوں کو قتل کر رہا تھا، بڑی تعداد میں قتل کر رہا تھا۔ نیشنل کالج کراچی کا، اس کا مجلہ ہے علم و آگہی، ابو سلمان شاہ جہان پوری نے اس کے مجلے کے 2 نمبر شائع کیے۔ ایک کا نمبر تھا تحریک و تاریخ پاکستان، اور ایک کا نام تھا تحریکات ملی نمبر۔ اس میں ابو سلمان شاہ جہان پوری نے کہا کہ صرف بنگال اور بہار کے علاقے میں 3 لاکھ سے زیادہ اہل حدیثوں کو پھانسی دی گئی، 3 لاکھ سے زیادہ، اور 1/3 سے زیادہ زمین ضبط کر لی گئی۔ حضرات، یہ فرائضی تحریک کیا تھی؟ فرائضی موومنٹ پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خلیق نظامی نے لکھی فرائضی تحریک، ایک ہندو نے فرائضی موومنٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ میں 1900 یہ جو ہوا کرونا، اس سے پہلے گیا تو مجھے برطانیہ سے وہ کتاب ملی،
میں نے لا کر اپنی بیٹی سے اس کا ترجمہ کروایا فرائضی تحریک کے حوالے سے. یہ دودو میاں کون تھا؟ یہ تیتو میر کون تھا؟ یہ در حقیقت سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھی تھے. کتاب ایک شائع ہوئی، کتاب نہیں بلکہ مقدمے کی رودات، دی ٹرائل آف بہادر شاہ. بہادر شاہ پر جو انگریز نے مقدمہ قائم کیا اس کی ہسٹری ہے، اس کا اردو ترجمہ کروا کے لاہور کے الفیصل نے شائع کیا مقدمہ بہادر شاہ کے نام سے. اس میں لکھا کہ پہلے جہاد کی تحریک چلی، پھر اس کے بعد انہی وہابیوں نے تحریک آزادی چلائی، جس کے اندر غیر مسلم محبین وطن کو بھی شامل کر لیا. اور اس کا آغاز کرنے والے میاں نذیر حسین دہلوی اور مولوی چراغ علی اور دوسرے لوگ تھے جو در حقیقت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کی جماعت کے ساتھی تھے. وہابی کن کو کہا جاتا تھا؟ وہابی کو لوگ تھے اس بر صغیر کے اندر، تو تبھی ان کو بدنام کیا گیا تھا. بدنام کرنے کے لیے وہابی کا لقب دیا، انگریز نے دیا، لیکن ان کا کوئی اپنا نام بھی تو ہوگا نا. انگریز کے لقب دینے سے پہلے ان کا نام اہل حدیث ہی تھا اور اہل حدیث کہلاتے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا آگرہ شہر کے اندر ایک اسٹیشن ہے، اس کا نام ہے اپنا منڈی کے نام سے ہے پہلا اسٹیشن. اس کا جو 1 نمبر پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ باقاعدہ مسجد ہے. مسجد کے اندر پتھر لگا ہوا ہے، مسجد اہل حدیث فارسی کے اندر، اور وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کی بنی ہوئی مسجد ہے. اورنگزیب عالمگیری کا دور کون سا تھا؟ 1083 ہجری کے قریب، 1671 عیسوی. اور اس سے پہلے لاہور کی بادشاہی مسجد بنی. بادشاہی مسجد جو اورنگزیب عالمگیر نے بنائی، اس سے 5 سال پہلے مسجد بنی جس کو آج دنیا چینیا والی مسجد کے نام سے جانتی ہے، جہاں مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی، مولانا امام عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسحاق رحمانی رحمت اللہ علیہ، اور میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تا حیات خطبہ دیتے رہے. اور جہاں آج کل میں حضرت علامہ شہید کے حکم کی تعمیل میں خطبہ دینے کا شوق ہی پورا نہیں کر رہا بلکہ سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ مسجد بنی شاہ جہاں کے دور کی آخر میں، اورنگزیب عالمگیر سے پہلے 1668 کے اندر، 1080 ہجری کے اندر. اور یہی نہیں، اس بر صغیر کے اندر ایک اور مسجد ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر عبد القدیر، ہمارا محسن پاکستان، ایٹمی قوت بنانے والا، اس نے روزنامہ جنگ کے اندر ایک مضمون لکھا. 14 نومبر 1908 کو وہ شائع ہوا. اس نے لکھا کہ اس بر صغیر کے اندر سب سے پرانی مسجد وہ ہے جو کیرالا صوبہ انڈیا کا، اس کا علاقہ مالابار، اس کے اندر ایک مسجد ہے جسے مسجد چرامان کہا جاتا ہے. مسجد چرامان، جن کے پاس موبائل ہیں، نیٹ پر ہیں، وہ گوگل کے سروے کریں، لکھیں مسجد چرامان، آپ کو پتا چلے گا. وہ مسجد 628 عیسوی کے اندر بنی، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یعنی رسول پاک کی وفات سے 4 سال پہلے وہ مسجد بنی. اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ گوگل کر لیجئے، سروے کر لیجئے. ڈاکٹر عبد القدیر نے تو لکھا تھا کہ وہ کن کے اس وقت کنٹرول میں ہے، کن کے زیر انتظام ہے، لیکن
ادارے والوں نے، جنگ والوں نے لکھ دیا کہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کے پاس ہے. میں نے جب پتہ کروایا تو وہ مسجد اہل حدیث کے پاس. کب 628 کو بنی ہے مسجد، اس کے اوپر باقاعدہ کتبہ لگا ہوا ہے. آپ گوگل کر لیجئے، سروے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. حضرات اس بر صغیر کے اندر اہل حدیث تھے تو تبھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر جو 7واں باب ہے الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، تبھی تو لکھا تھا کہ اہل الرائے کون ہے، اہل الرائے والقیاس کون ہے، اور اہل حدیث کون ہے. آج جتنے مکاتب فکر ہیں، مدارس ہیں پاکستان کے اندر، اور جن کے اندر برائے نام ہی حدیث پڑھائی جاتی ہے، ان سب کا سلسلہ سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تک ضرور پہنچتا ہے، وہ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں. اور حضرت شاہ ولی اللہ کی جو مارکارہ کتاب ہے، جس کی وجہ سے انہیں حجت الہند کہا جاتا ہے، وہ حجت اللہ البالغہ ہے. اس کا 7واں باب سارے کا سارا اسی موضوع پر ہے کہ اہل حدیث اور اہل الرائے والقیاس کے اندر فرق کیا ہے. حضرات اہل حدیث موجود تھے تو تبھی شاہ ولی اللہ نے یہ سب کچھ لکھا تھا. اہل حدیث اس بر صغیر کے اندر موجود تھے، تبھی ان کے خلاف لکھا جاتا رہا. اور یہ جو ہے نا کہ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے مقدمہ کر کے رٹ کر کے کہا تھا ہمیں اہل حدیث کہا جائے. پتہ کیوں کی تھی رٹ؟ اس کا جواب ڈاکٹر ایوب قادری انہوں نے کتاب لکھی ہے جنگ آزادی 1857. اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ انگریز نے اہل حدیث پر جبر کی انتہا کر دی، ظلم کی انتہا کر دی، لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیثوں کو شہید کر دیا گیا. اور حضرات شہادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عین عید کے روز صادق پور کے خاندان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، مردوں کو قید کر کے جزائر انڈیمان کے اندر بھیج دیا گیا، پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا، بچوں اور عورتوں کی جائیدادیں چھین کر ان کو راہوں کے اندر پھینک دیا گیا. اور آج کلکتہ کی جو میونسپلٹی ہے، وہ کلکتہ کی نہیں، بہار کے شہر عظیم آباد کی جو میونسپلٹی ہے، وہ در حقیقت اس قبرستان کو مٹا کر بنائی گئی ہے جو علماء صادق پور کا قبرستان تھا. اور ان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ بعض علماء کی قبروں کو اکھیڑ کر ان کی لاشیں نکال کر پھانسی پر لٹکائی گئیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. یہ ہے اہل حدیثوں کی قربانیاں. تو ڈاکٹر ایوب قادری نے لکھا کہ اپنوں اور بیگانوں کے جابرانہ اور ناروا رویے کی وجہ سے اہل حدیثوں نے کہا کہ ہم وہابی نہیں، ہمیں اہل حدیث کہا جائے، اہل حدیث کے نام سے مشتہر کیا جائے جو ہمارا اصل نام. اور میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں وہابی اس لیے کہا جائے کہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ظلم ہے. بلکہ خود شیخ محمد بن عبد الوہاب ایک پاکستانی اہل حدیث عالم کا شاگرد. اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن سندھ تو تھا نا جو آج پاکستان کے اندر. علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور بھی حدیث کے کئی کام کیے، ان کے شاگرد تھے محمد بن عبد الوہاب. اور علامہ محمد حیات سندھی سلفی العقیدہ اہل حدیث تھے. ان کے استاذ بہت بڑے عالم جن کو شیخ الاکبر کہا جاتا تھا، وہ بھی سندھی تھے اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اور اس دور کے اندر انہوں نے پوری صحاح ستہ کا حاشیہ اور شروع لکھی، یہی سے تعلق رکھتے تھے.
علامہ نجی سندھی ٹھٹوی، جن کے 5 شاگرد بخاری اور صحاح ستہ کے راوی ہیں، بلکہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور صرف یہی تک بات نہیں، ایک سیاح آیا ان علاقوں کے اندر جو مسلم علاقے تھے، وہاں سیر کرتے کرتے سندھ میں پہنچا، اور سندھ میں اس وقت منصورہ کے نام سے ایک حکومت قائم ہو چکی تھی جو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے قائم کی تھی۔ اس کا دور کیا، اس نے لکھی کتاب کا نام ہے احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ میں جن علاقوں کے اندر گیا ہوں، وہاں یا غیر مسلم ظواہر پرست اور بت پرست ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت اکثرہم اہل حدیث پر مشتمل ہے۔ اس وقت لکھی تھی، اس وقت محمد بن قاسم کے فوری بعد۔ اور یہ حوالہ کوٹ کیا مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الثقافت الاسلامیہ فی الہند کے اندر یہ حوالہ کوٹ کیا۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے المعارف کے اندر ایک مضمون لکھا، جس کو وہاں سے لے کر ایک رسالہ نکلا کرتا تھا نقوش لاہور سے، محمد طفیل نکالتے تھے، 10 جلدوں پر مشتمل اس کا سیرت نمبر شائع ہوا، سیرت رسول نمبر۔ اس کی جلد نمبر 3 کے اندر یہ مقالہ موجود ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا۔ اس میں انہوں نے اس حوالے کو کوٹ کیا، اور ایک اور بات کی، کہا جب تک لوگ فاتحین عرب کی طرف سے آتے تھے یہاں حدیث کا علم تھا، اور جب افغانستان اور ایران کی طرف سے آنے لگے تو پھر فقہ علم جو ہے یہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔ اور یہی حوالہ بشار مقدسی کا عبد المجید سندھی نے ایک کتاب لکھی سندھ میں ادب کی تاریخ، اس میں نقل کیا۔ مولوی نور محمد نظامانی نے تاریخ سندھ لکھی جو شکارپور سے شائع ہوئی، اس میں اس حوالے کو نقل کیا۔ اس حوالے کو چچنامہ کے اندر نقل کیا گیا۔ اس حوالے کو ادارہ ثقافت اردو کراچی کی طرف سے تاریخ سندھ کے اندر نقل کیا گیا۔ حضرات، اس بر صغیر کے اندر اہل حدیث بہت پہلے سے ہیں، اور اس وقت سے ہیں کہ جب ابھی تقلیدی مذاہب تو دور کی بات، جن کے نام پر تقلیدی مذاہب بنے ہیں وہ ائمہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس چیز کو ایک غیر اہل حدیث عالم ہے مولانا عبد الصمد صارم ازہری، انہوں نے فاضل عربی کا ایک کورس مرتب کیا تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ الحدیث، اس کے اندر اس چیز کو نقل کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھے، ایک وفد بھیجا تھا، مختلف راجاؤں کے نام مکتوب لے کر جو گئے۔ ہند کا ایک راجہ تھا سرباتک ہندی، اس کے پاس حضرت صہیب اور دوسرے صحابہ پہنچے، اور یہ بات نقل کی ہے حافظ ابن حجر نے اصابہ کے اندر، اور یہاں سے حوالہ کوٹ کیا مولانا آزاد بلگرامی نے سبحۃ المرجان کے اندر۔ سبحۃ المرجان علی گڑھ یونیورسٹی سے 3 جلدوں کے اندر شائع ہوئی۔ میں 2007 میں یہ تینوں جلدیں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ حضرات، اہل حدیث کب سے ہیں اس کا اندازہ لگانا ہے تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی تھے، اور جنہوں نے 500 صحابہ اکرام سے ملاقات کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ میں اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہ کرتا، مجھے اگر پہلے پتا ہوتا جو مجھے بعد میں پتا چلا تو میں اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہ کرتا جب تک کہ اس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک جلیل القدر تابعی تبا تابعی نہیں، کوئی امام نہیں، تابعی کہتا ہے کہ میں حدیث کی تصدیق اہل حدیث سے کرواتا، تو کس سے کروانی تھی؟ انہوں نے لازماً صحابہ اکرام سے کروانی تھی۔ اس لیے ماننا پڑے گا
کہ صحابہ کے دور کے اندر اہل حدیث کا لقب شروع ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ شرف و اصحاب الحدیث خطیب بغدادی نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3 جلد کے اندر قریباً مکمل کوٹ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے خطیب بغدادی نے یہ حوالہ کوٹ کیا، اور اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے شیخ البانی نے نقل کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طلباء کو کہا کرتے تھے، انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، ہمارے بعد تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد تم اہل حدیث۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میں پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شرف و صحاب الحدیث پڑھ لیں، آپ معرفت و علوم الحدیث پڑھ لیں، آپ ترمذی کا مطالعہ کر لیں، جگہ جگہ اہل حدیث کا لقب ملتا ہے، جگہ جگہ اہل حدیث کا لقب ملتا ہے۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے مراد محدثین ہے، عام لوگ نہیں ہیں۔ حضرات اس کا جواب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوب دے چکے، اور امام حاکم نیشابوری نے معرفت علوم الحدیث کے اندر بھی دیا ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے بعد میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے برادر عزیز مکرم حضرت حافظ معتصم الہی ظہیر آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ، ایک کتاب ہے اجتہاد و تقلید، مولانا محمد ادریس کاندلوی انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں یوں تو صحابہ بھی اہل حدیث تھے۔ میں نے کہا آپ اس کو کسی معنی میں لے لیں، آپ نے ہمارا جو دعویٰ ہے اس کی تائید کی کہ صحابہ بھی اہل حدیث تھے۔ آپ مان گئے؟ ایک رسالہ شائع ہوتا ہے خالق آباد ضلع نوشہرہ KP کے، اس کا نام ہے القاسم، اس کا شمارہ اگست 2010 کا۔ اس شمارے کے اندر انہوں نے مولانا زاہد الحسینی کی ایک کتاب ہے کشکول معرفت، اس کے ایک حوالے کو کوٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا زکریا ملتانی کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو بہت زیادہ درود پڑھتا ہے رسول پاک پر، تو سمجھ لو یہ مستجاب الدعوات ہے۔ اور کہا کہ اس لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر لکھا ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِلَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَب۔ انہوں نے یہ شعر ملا علی قاری کی طرف، اور نیچے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں وہ اگرچہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ رسول پاک پر درود پڑھنے والے۔ اور یہی بات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح کے اندر یہ جو روایت ہے ترمذی اور حاکم کی کہ پیارے رسول کی طرف ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نقل کرنے کے بعد ملا علی قاری نے لکھا کہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں، یصلون قولا و عملا، جو ایک ایک حدیث کے ساتھ پیارے رسول پر درود بھیجتے۔ یہی بات نواب قطب الدین نے مشکات کی شرح مظاہر حق کے اندر لکھی۔ یہی بات علامہ سیوطی نے قوت المقتضی کے اندر لکھی۔ یہی بات امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جلاء الافہام کے اندر لکھی، اور امام سخاوی کی کتاب القول البدیع، بریلوی مقطع فکر ہے سیالکوٹ اقبال روڈ کا، علامہ اقبال کے گھر سے دوسری دکان ہے، اس کا نام ہے مقطع لسانیہ، انہوں نے شائع کی۔ اس کے اندر انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راوی بنا کر ایک مرفوع روایت نقل کی کہ کہا گیا کہ قیامت والے دن جاؤ اصحاب الحدیث معہم المحابر، قیامت کے روز آئیں گے اہل حدیث، ان کے ہاتھوں میں وہ دواتیں ہوں گی جن کی سیاہی میں قلم ڈبو کر وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو جبریل کے ذریعے سے کہا جائے گا انطلقوا الی الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم سب سے زیادہ میرے رسول پر درود پڑھا کرتے تھے۔
حضرات حوالے بہت ہیں، وقت کم ہے، طبع بھی کچھ ناساز ہے. میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میں یہاں حاضر ہوا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اہل حدیث صرف علماء ہی کو نہیں کہا جاتا، عوام کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس بات کا اعتراف مجلس عمل کی ساری جماعتیں کر چکی ہیں، عملاً کر چکی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر تھے، بہت بڑے شیخ التفسیر. ان کے ملفوظات پر ایک کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں کہ میں قادری حنفی ہوں. اہل حدیث نہ قادری ہیں نہ حنفی ہیں، 40 سال سے میری مسجد میں آ رہے ہیں، میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں. اور یہاں ایک بات بتاؤں، وہ شیخ التفسیر تھے، کئی علماء اہل حدیث نے ان سے تفسیر کی تعلیم لی ہے. ہمارے امیر محترم مولانا معین الدین لکھوی بھی ان کے شاگرد تھے، اور ان کے اندر اتنا توسع تھا کہ ساری زندگی انہوں نے عید کی نماز نہیں پڑھائی، وہ پڑھتے رہے ہیں غزنوی بزرگوں کے پیچھے نماز. ہماری جو چینی علی کی عیدگاہ تھی، مجھے باقاعدہ بتایا گیا کہ یہاں مولانا احمد علی لاہوری کا پہلے سے مسلح بچھا دیا جاتا تھا. ساری زندگی سید عبد الواحد غزنوی، سید داؤد غزنوی کے پیچھے نماز عید پڑھتے رہے. اور یہی نہیں، ایک رات اٹھے تہجد کے وقت، ماشاءاللہ برادر مکرم تشریف لے آئے، میں گفتگو کو سمیٹوں گا 3 حوالے پیش کر. اجازت دیجیے حضرت. ایک روز مولانا احمد علی لاہوری رات کے پچھلے پہر، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اتنے پہ بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. ایک روز پچھلے پہر مسجد میں آئے تو دیکھا ایک جوان تہجد پڑھ رہا ہے. کہا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ پوچھا، نام پوچھا. کہنے لگے شادی کرواؤ گے؟ کہنے لگے جی کروانی ہے. مولانا احمد علی لاہوری نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. اور پتا وہ کون تھے؟ وہ تھے مولانا عبد المجید سودروی رحمۃ اللہ. وہ بھی یہاں تشریف لا چکے، وہ بھی یہاں تشریف لایا کر، بہت بڑے عالم دین تھے، اہل حدیث عالم دین. مولانا عبد المجید سودروی کو اپنی بیٹی نکاح میں دی. اور لکھا ہے روایات میں کہ ایک بار بیٹی نے آ کر کہا ابا میرے میاں کہتے ہیں رفع الاجدین کیا کرو. مولانا احمد علی لاہوری نے کہا بیٹا ضرور کیا کرو، دوہرا ثواب ملے گا، ایک خامد کی اطاعت کا، ایک نبی کی سنت کا. یہ مولانا احمد علی لاہوری ملفوظات طیبات میں لکھتے ہیں کہ میں اہل حدیث کو حق پر سمجھتا ہوں. مولانا رشید احمد لدھیانوی مرحوم، ان کی ایک کتاب ہے احسن الفتاوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر ہے کہ 2 یا 3 صدی ہجری میں نزی اور فروعی اختلاف کی بنیاد پر 5 گروہ پیدا ہو گئے: مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی اور اہل حدیث. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق ان 5 پر منحصر ہے. یہ مولانا رشید احمد لدھیانوی نے لکھا ہے احسن الفتاوی کے اندر. ایک تھے حقانی صاحب، مولانا عبدالحق حقانی، جن کی تفسیر حقانی بڑی مشہور ہے. ان کی ایک کتاب ہے حقانی اسلام، اس کے بارے میں لکھا کہ یہ کتاب پسندیدہ ہے مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ. اس کے صفحہ 5 پر لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت میں سے ہیں، ہم ان کو حق پر سمجھتے ہیں اسی طرح جس طرح مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی ہیں. مولانا مفتی کفایت اللہ، بہت بڑا نام ہوا ہے مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کا. ان کی فتاوی کی کتاب کفایت المفتی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 جواب نمبر 370، اس میں انہوں نے کہا کہ ترک تقلید کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہو جاتا. اہل حدیث اہل سنت میں سے ہیں، ہم ان کو اہل سنت مانتے ہیں، محض ترک تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. تو اہل حدیث اس کائنات کی سچائی کا نام ہے. ہمیں شرف ہے کہ ہم وہ لقب اختیار کیے ہوئے ہیں جو کائنات کے مقدس ترین گروہ نے اختیار کیا. سب سے مقدس گروہ حضرات محدثین کا گروہ ہے. محدثین نے اس لقب کو اختیار کیا، اس لیے اہل حدیث کہلاتے ہوئے
لکھتے ہوئے بولتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس لقب کو منوایا ہے. ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس لقب کو منوایا ہے. کوئی غیروں کے روم میں ہو یا اپنوں کے روم میں ہو، اگر کوئی چاہے کہ یہ لقب ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا بس چلے تو ہم آسمان پر زمین سے بڑا لکھے. اہل حدیث اس کائنات کی سچائی ہے، وہ سچائی جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے قرآن کی طرف منسوب ہے، رسول اللہ کی حدیث کی طرف منسوب ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ.